بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام بزم تصوف میں آپ کا میزبان مفتی غلام سرور قادری آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم حضرت امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات جو کہ قلب سلیم کے نام سے موسوم ہیں، ان کی مجلس نمبر 5 انداز محبت، اس کی قسط نمبر 1 کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. اور آج کی ہماری مہمان شخصیت، آپ کی جانی پر پہچانی شخصیت، بہت ہی علمی، روحانی اور شفیق شخصیت. میری مراد آپ کے پوتا جان حضرت صاحبزادہ سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ انداز محبت کیسے ہیں. قبلہ، علم فانی اور علم باقی میں کیا فرق ہے؟ قرآن مقیم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دعا تعلیم فرمائی، جی، رب زدنی علما. جی، بڑی مشہور دعا ہے. اس کی شاہ نزول میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. جی، کہ میرے علم میں اضافہ فرمایا. جی. اب وہ علم کون سا علم ہے جس کی دعا خود نبی فرما رہے ہیں، نبیوں کو تلقین کی گئی ہے دعا میں؟ سبحان اللہ، تو وہ معرفت الہی کا علم ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور علم فانی سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جس کے اندر معرفت الہی کا کوئی تقاضا موجود نہ ہو. دنیاوی چیزیں، دنیاوی چیزیں آپ اس میں بھئی علم تو ہر علم ہمیں اسلام کہتا ہے حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پوری زندگی علم حاصل کرو، بے شک. اور چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اتنی دشواریاں آئے، پھر بھی علم حاصل کرو. لیکن جو بھی بندہ علم حاصل کرے اس کے اندر صرف یہی اس کا نظریہ نہ ہو کہ میں صرف دنیا ہی دنیا میں نے کرنی ہے. جی. کہ اگر وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، ڈاکٹر کا بھی علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا نظریہ یہ ہو کہ خدمت انسانیت بھی ہو بیچ میں. سبحان اللہ، سبحان. تو وہ ڈاکٹری کا علم جو اس نے حاصل کیا ہے وہ بھی پھر فانی نہیں رہ جائے گا، باقی آ جائے گا، باقی اس میں آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان. تو ہر وہ علم فانی ہے جس میں کہ اللہ کی رضا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا جس میں، اور اس کے قرب میں جانے کا جس میں کوئی ذریعہ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، سوچ نہ ہو، منزل نہ ہو، اس کو علم فانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ پیر صاحب، آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت ملی ہے وہ کس بنیاد پر ملی؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ نوری ہے، جی، اور آدم اور ان کی ساری اولاد خاکی ہے. خاکی ہے، جی بالکل. ایک خاکی کو ایک نوری پر فضیلت مل جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی. تو اس صرف وہی علم ہے جس کو آپ معرفت کا علم کہہ سکتے ہیں، علم باقی، علم باقی، جی، جس کی وجہ سے اس خاکی کو نوری پر فوقیت مل گئی اور سبقت مل گئی، اور ان سے بھی اشرف بن گیا. اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات صرف علم کی وجہ سے بنا. اور اس کا ان فرشتوں نے خود اظہار فرمایا. جی، قرآن پاک سورہ بقرہ شریف میں یہ چیز ہے. جی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنا سکھایا گیا تھا ہمارے پاس اتنا ہی ہے. جی بالکل. ہم نوری ہونے کے باوجود اس خاکی سے علم میں نیچے رہ گئے. سبحان اللہ. تو یہ علم ہی تھا جس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سبحان اللہ ان تمام نوری مخلوق پر فوقیت ملی. سبحان اللہ. قبلہ، انداز محبت جو مجلس ہے اس میں سے ایک اہم چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ کامل اپنے مرید کو کس علم کی طرف بلاتا ہے؟ علم وہی علم جس علم کی وجہ سے انسان کو سبقت ملی جی تمام مخلوقات سے، اور وہ اشرف المخلوق کے مقام پر فائز ہوا. بے شک. وہی علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جی، اور پھر تمام انبیاء، تمام رسول جی سے ہوتا ہوا اولیاء کرام کاملین تک آیا. وہی علم ہے جس کی طرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی شیخ کامل کی بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنی طرف نہیں بلکہ اس علم کامل کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ علم ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور جو جس کے پاس علم ہوگا اسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں ایک یہ بات بھی میں ایڈ کر دوں جی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم شاید ولی نہ ہو، لیکن کوئی ولی ممکن نہیں ہے عالم نہ ہو.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نقطہ ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ لہٰذا ولی کی جو نشانی ہے وہ واقعی وارث علوم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ ایک بڑا دلچسپ سا سوال ہے کہ نافرمان مرید کے بارے تو پیر پریشان ہوتا ہے، کیا فرما بردار مرید کے بارے بھی پریشان ہوتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی کہ عموماً ہماری جس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور ایک مرید پیر کی اولاد کی طرح ہی ہوتا ہے، بے شک روحانی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے اور روحانی باپ ہے اس کا۔ تو اس میں یہاں الٹ معاملہ ہے، اچھا، ہاں جی، کہ جو نافرمان ہے وہ تو نافرمان ہے ہی، اس کے بارے تو پیر پریشان ہے ہی ہے، پریشان ہے ہی ہے جی کہ اس کی کیسے اصلاح کی جائے، اس کو دوبارہ تنبیہ کی جائے، دوبارہ سبق پکایا جائے اس کا، دوبارہ اس کو توبہ کی طرف راغب کیا جائے۔ لیکن جو فرما بردار ہے مرید، وہ تو روحانیت کی طرف منازل طے کر رہا ہے، جی، وہ بڑھ رہا ہے آگے، بڑھ رہا ہے روحانیت کی طرف۔ وہ جیسے جیسے کوئی بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے شیطان مختلف انداز پہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ۔ تو پیر کو اس کی زیادہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ منازل طے کر رہا ہے، وہ کامل مرید، جی، اور وہ روحانیت کی منزلوں کی طرف پہنچ رہا ہے، جی، رب کے قرب کی طرف، جی، ویسے شیطان جو ہے اس پر مختلف انداز سے حملے کر کے اس کو جناب وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کی زیادہ رہنمائی کرتا ہے شیخ، اور اس کو زیادہ توجہ اس پر رکھتا ہے کہ یہ کہیں بہک نہ جائے شیطان کی طرف۔ واہ واہ واہ، یہ بڑا الٹ سا پورے نظام سے ایک الگ سی بات ہے، کیونکہ پوری یہ زندگی دنیا کی ہی تو پل صراط تو ہے، بالکل، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، تو وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے، مرشد اس کو گزار رہا ہے وہاں سے، تو کہیں کسی جگہ کے وہ گر نہ جائے اور دوبارہ۔ سبحان اللہ، یہ واقعی بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ پیر کامل کی رہنمائی قدم قدم پر ہے، فرمانبردار کے قدم قدم پہ، قدم قدم پر۔ آپ کسی لمحے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اب کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کامل ہو گئے ہم، ہاں جی، کامل ہوگا۔ کامل نہیں بندہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، رسول کی ذات اس سے الگ ہے، جی، وہ باقی ہر آدمی جو ہے وہ ہر دن کے ساتھ منزلیں طے کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ، جب پیر کامل ایک نافرمان مرید کی، ویسے تو خیر اس کو مرید کہنا بھی نہیں چاہیے، نافرمان جو ہو گیا، لیکن بہرحال یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ساتھ رکھتے ہیں، جب ایک نافرمان مرید کی بارگاہ خدا میں اس کی سفارش کی بات کرتا ہے تو بارگاہ خدا سے کیا جواب ملتا ہے اس کو؟ ایک کامل پیر نے سفارش تو کرنی ہوتی ہے، ہاں، بڑے لجپال ہوتے ہیں، لاج رکھتے ہیں اپنے اس بے شک، ساتھ کی۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اندہ مرید ہوا جی، تو اس نے ایک عہد کیا، جی، بالکل، بے شک، وہ عہد بلکہ پیر سے بھی تھا، اللہ سے بھی تھا اور رسول سے بھی تھا، جی، بے شک، اور دوبارہ اس عہد کو یاد کروایا اس کے مرشد نے، اس کو سبق پکوانے کی کوشش کی، اور وہ منافقت پہ کرتا رہا کہ عملی میدان میں کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکا۔ تو جب رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی جائے گی تو وہ رب یہی جواب دے گا کہ اس نے تیرے ساتھ بھی منافقت کی، میرے ساتھ بھی منافقت کی۔ تو آج یہ دھتکارا ہوا ہے اس، بالکل اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ مرشد کا ہاتھ بھی، تو جیسے مولانا روم صاحب نے فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی ہاتھ ہے، وہ بھی اللہ کا ہاتھ ہی ہے۔ قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، بڑا خوبصورت اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہی ہاتھ چلتا چلتا ہے کامل کی صورت میں ایک بندے تک آتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ہاتھ تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہ سبق دے رہا ہے، جو وہ تعلیمات دے رہا ہے، اس پر چلنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ تھامنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توبہ طائب کے بعد، اور ایک شخص توبہ کرنے کے باوجود اور دوبارہ توبہ کرنے کے باوجود پھر وہی غلطی کرتا چلا جائے تو پھر تو بارگاہ سے رب سے مردود ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ جی، بہتر۔ قبلہ صاحب زادہ صاحب، آج اس دور میں ایک بڑی ستم ظریفی ہے، ہر بندہ پیر بننے کی کوشش میں، اور ہر بندہ چاہتا ہے میرے مرید ہوں اور میں پیر ہوں، اور پتہ نہیں آگے مقصد کیا ہے۔ اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پیر کامل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے تو پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ جو شخص آ کے کسی کا بیعت یا مرید ہو رہا ہے، جی، وہ کس ارادے سے ہو رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، جی، اور پھر پیر کی بات تو بعد میں دیکھی جائے گی کہ مرید کیا لینا چاہتا ہے اس کے پاس سے آ کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔
کسی صوفی کے پاس ایک انسان آیا ہے تو وہ اس سے کیا لینا چاہتا ہے؟ اس سے وہ اللہ لینا چاہتا ہے جی، اللہ کے قرب تک پہنچنا چاہتا ہے جی بالکل. تو یہ تو کامل مرید کی نشانی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو پھر کامل مرشد ہوگا جی وہ پھر صرف ذکر اور فکر کی بات کرے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ذکر اور اسی تک پہنچنے کی فکر بے شک، اولاد کی پرورش کی فکر، سبحان اللہ، روزی کیسے کمانی، روزی کی فکر، حلال اور حرام کی فکر جی، اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا اس کی فکر جی، کہ ہر جگہ پر اس انداز سے قدم اٹھایا جائے جو ذکر کا حق ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. زبان سے ذکر ہو جی اور عمل میں فکر نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پیر کامل کا کام ذکر اور فکر اور پھر اس کی مشق کروانا، اس کی پوری ایکسرسائز کروانا، اس کو ایک کامل بنانا. سبحان اللہ. اس پہ ڈیپینڈ یہی سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جو مرید آ رہا ہے وہ کیا ارادہ اور کیا نیت لے کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. مین ارادہ ذکر اور فکر کا ہونا چاہیے. باقی دنیا کے مسائل یہ خود بخود بعد میں حل ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اصل تو باطن کا علاج ہے. باطن کا علاج اس حکیم نے بتانا ہے ہمیں. سبحان. اور ہم باطن کا علاج کروانے کے لیے اس کی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ قلب سلیم میں حضور امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کو اپنے مریدوں سے سب سے زیادہ جو بات تکلیف دیتی تھی وہ کیا ہے؟ صرف حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی کامل ولی ہوگا ان کا نظریہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کا بھی یہی نظریہ تھا اور آج بھی ہر کامل بندے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میں کو ختم کیا جائے. بڑا مشکل کام. اپنی میں کو ختم کیا جائے، لوگوں کی میں کو ختم کیا جائے. اگر آپ غور کریں ہمارا ایمان کا پہلا حصہ کلمہ ہے جی، اور کلمے کی ابتدا ہی میں کو ختم کرتی ہے. لا نہیں کچھ، کہ پہلا لفظ ہی آپ نے یہ پکانا ہے کہ لا کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے الا اللہ الا اللہ. سبحان اللہ الا اللہ. لا کچھ نہیں، صرف اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی مشق ایک پیر کرواتا ہے سبحان اللہ اپنے مریدوں سے، اور یہی اس کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ انا ختم کر کے انا جی میں جو ہوتا ہے انا جی انتا جو ہے تو ہی تو اس کو پکاتا رہے، اور اسی کے لیے وہ پوری کوشش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شیخ سے جو محبت ہے وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، اور اس کے انداز کیا ہونے چاہیے؟ مفتی صاحب بہت ہی مشکل سوال ہے جی، بڑا مشکل سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے آج کے حالات کے مطابق. حقیقی محبت اور مجازی محبت جی. حقیقی محبت تو صرف ہی وہی محبت ہے جو اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ بے شک. جو حقیقت کی محبت ہے، صوفیاء کے ہاں جو حقیقت اینڈ پہ ہے وہ اللہ کی ذات، صرف اللہ کی محبت ہے. باقی ہر محبت مجاز کی محبت ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ آپ فرق کر سکتے ہیں کہ وہ کس مجاز کے ساتھ محبت ہے آپ کو جی، کیا وہ محبت آپ کو اس حقیقی محبت اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ اس سے دور لے کے جا رہی ہے؟ سبحان اللہ. یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے آج کل عام طور پہ جو ہے نا جی، بلکہ ہم نے بھی کالجز میں اسکولوں میں بچوں کو یہی پڑھایا کہ جی حقیقی محبت جو ہے وہ سچی ہے اور مجازی جھوٹی ہے. ہر جگہ یہی پڑھایا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، آپ نے بڑا اچھا اشارہ فرما دیا. اسی کی وضاحت ہمیں چاہیے. وہ مجازی محبت جی جو آپ کو اللہ کی حقیقی محبت کی طرف لے کے جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسلام کہتا ہے صحیح ہے. وہ مجازی بھی ٹھیک ہے، وہ مجازی بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور مجازی محبت جو کہ اللہ سے دور لے کر جائے وہ ناجائز، وہ ناجائز. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جو شیخ سے محبت ہے یہ ہے مجازی، یوں کہیں گے کہ یہ ہے کیونکہ وہ مجاز ہے. ٹھیک ہے. مجاز کے روپ میں وہ محبت ہے، حقیقت میں ظاہر ہے. لیکن وہ محبت جو مجاز کی صورت میں ہے شیخ کی، جی جی، وہ آپ کو اس حقیقی محبت کی طرف لے کے جا رہی ہے. سبحان اللہ. جس کو ہم اللہ کی محبت کہتے ہیں اور حقیقی محبت کہتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق. وہ جو علامہ صاحب نے جو بڑا خوبصورت آپ نے، اور یہی جو صوفی باصفا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کا شعر بھی مجھے ابھی سمجھ آیا اس بات پہ کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. بالکل. تو وہ بھی انہوں نے بھی مجاز کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ لباس مجاز میں آیا. اللہ کے علاوہ ہر محبت مجاز ہے.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی وہ مجازی محبت ہمیں اس حقیقی محبت کے پاس لے کے جا رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ اختیار ہمارے پاس ہے. یہ آپ نے بہت مشکل ایک عقدہ تھا جو آپ نے بڑے اچھے انداز میں اور احسن طریقے سے حل فرما دیا. سبحان اللہ. پیر کی محبت وہ مجازی محبت ہے اور وہی انسان کو حقیقی محبت تک لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مجازی میں آئے گی، مجازی میں آئے گی، جو اللہ کی طرف لے کے جائے گی. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں. جی جی جی. جس نے مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ. حضور نے خود ایک ترتیب بتا دی، پورے ایک ٹرائی اینگل دیا ہے اس انداز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. قبلہ یہ محبت کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. محبت کیا ہے؟ جی. یہاں آج کل تو ہر بندہ محبت کی اپنی ایک اس نے جی نظریہ قائم کر لیا ہے. لفظ کو بدنام کر دیا. حالانکہ محبت تو انتہائی پاکیزہ چیز کا نام ہے. عبادت کا نام ہے محبت. اور محبت جس سے پھر آپ محبت کر بیٹھے ہیں جی اس کے سوا آپ کو کچھ نظر ہی نہ آئے. واہ 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 واہ. صرف چہرہ یار. صرف چہرہ یار، اس کا نام محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں آگے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ثمرات پھر کیا ملیں گے؟ محبت آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کی بننے کی وجہ ہی محبت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا خوبصورت نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جی حدیث قدسی آپ فرما رہے ہیں. اور جب میں نے ظاہر ہونا چاہا جی تو میں نے مخلوق کو بنایا. جی. اور مخلوق میں سب سے پہلے کس کو بنایا؟ وہ محبت ہی تھی، روح محمد صلی اللہ علیہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ سبحان اور پھر اس کے ثمرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جی جو حقیقی عاشق بن جاتا ہے جی. وہ اس طرح سمجھیں کہ صراط مستقیم ہو گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. رحمت ہی رحمت اور رحمت ہی رحمت، سچائی. سچائی، صراط مستقیم، کہ اس کی نظر میں صرف ایک اسی پر ہی ہے جس کی محبت کا. سبحان اللہ. زبردست ماشاء اللہ. قبلہ پیر صاحب، یہ امانت محبت و عشق کتنی بھاری چیز ہے؟ یہ اتنی بڑی بھاری امانت ہے کہ صرف اس کو اشرف المخلوق پر ہی اس کو اٹھانے کی ہمت ہے. اٹھانے کی ہمت ہے. اس کو اگر سمجھا جائے اس کو تو کہ خود جب پیش کیا گیا جی قرآن پاک میں آپ نے وہ حوالہ دے رہے ہیں امانت کو جی، تو کسی نے بھی نہیں اس کو لینے کو قبول کیا جی کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں. جی چاہے وہ قرآن پاک تھا. جی. علماء کرام نے اس کی تفسیر میں کہا جی کہ قرآن پاک کو پیش کیا گیا، اور قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور محبوب اور محب کی آپس میں باتیں ہیں. جی بالکل محبت ہی ٹھہری ہے. محبت ہی ٹھہری. اور آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں واہ واہ تو وہ قرآن پڑھنے بیٹھ کے. بے شک حدیث پاک آپ نے بڑا خوبصورت حوالہ فرمایا جی. جس کا دل کرے کہ میں آج اللہ سے باتیں کروں تو وہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور صحیح دل کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی ہے جو یاسین کیا ہے؟ محبت کی بات ہی ہے. یا ایھا المزمل، سبحان یا ایھا المدثر. سبحان اللہ. کیا کیا آپ اس میں سے اور بے شمار مثالیں نکالی جا سکتی ہیں. تو یہ وہی محبت جیسی بھاری امانت ہی ہے جو کہ انسان پر بڑی ہمت ہے. یہ اس نے اٹھا لی، اور اس نے اٹھا لی، انسان نے اٹھا لی. انسان نے. آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، انسان. پہلی مجلس میں ہم بتا چکے ہیں انسان کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. جی سرزا صاحب، ایک بڑا اہم سوال، چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہماری مجلس ہے، وہ ہے انداز محبت کی، تو اس لیے سارے ہمارے سوال جو ہیں وہ اسی محبت اور دل کے درمیان چل رہے ہیں. طالب صادق جو ہے اس کا دل کیا چیز ہے؟ طالب صادق سچا طالب، جی سچا مرید ہے جو شیخ کا سچی طلب رکھنے والا ہے. طالب صادق کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جسم ایک لوتھڑا ایسا ہے جی اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاس قلب سلیم لے کر آؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. جو اس کے پاس قلب سلیم ساتھ لے کے چلا گیا، اور قلب سلیم اسی کا ہے جو طالب صادق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک حدیث قدسی بھی اس میں ایک آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی گزشتہ درس میں، تو میرے ناظرین کے لیے آپ وہ بھی فرما دیں کہ قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، کہ بندہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. وہ اللہ کا عرش ہے. کہیں نہیں سماتا لیکن دل میں سما جاتا ہے. دل میں سما جاتا ہے، کیونکہ اس کو دل کو ہمیں خالی رکھنا پڑے گا باقی دنیا کی چیزوں سے. تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا اور بڑا اہم بھی اور مشکل بھی ہے. ناظرین یہ ظاہر ہے پوچھتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اکبر ذات ہے. وہ فرماتا ہے میں کہیں پورا نہیں آتا، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. تو بندہ مومن کے دل میں وہ کیسے پورا جاتا ہے؟ دل بڑا ہو جاتا ہے یا خود چھوٹا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دل سے مراد یہ دل تو نہیں ہے نا کہ جو ہمیں ظاہری نظر آ رہا ہے. دل سے مراد ہے اس بندے کا باطن. سبحان اللہ. خود تو ظاہر اکبر ہے، اس نے چھوٹا نہیں ہونا، اس کو بڑا کر دیتا ہے. اس کو بڑا کر دیتا ہے. اس کا باطن، اس بندے کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور باطن بھی اس کا جو ہے نا وہ سبحان اللہ ایک پاکیزہ بن جاتا ہے، پاکیزگی کی ماجگاہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر کہ اس میں اللہ بھی سما جاتا ہے. ہاں جی. اور وہ شخص خود بہت زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دل کے اندر اللہ سما گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبے کا طواف کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری عظمت بہت ہے لیکن بندہ مومن کی عظمت تم سے بھی زیادہ ہے، کہیں زیادہ. بے شک حرمت المومن اعظم من حرمت. اور بندہ مومن کون ہے؟ جس کا قلب سلیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. قبلہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پیر کامل اپنے مرید کے لیے ہمیشہ کیا پسند فرماتا ہے؟ جیسے ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے نمبر لے امتحان میں اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو اور اعلیٰ مقام پر پہنچے اور معاشرے میں اس کا ایک حیثیت ہو، ایک مقام ہو جس سے پھر وہ استاد بھی فخر کر سکتا ہے کہ میرا یہ شاگرد ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو پیر کامل بھی ایک استاد کے روپ میں ہے. بے شک معلم. اور وہ اپنے مرید کی ہر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کا دل جو ہے قلب سلیم بن جائے، معرفت الہی کا مرکز بن جائے، اور جتنی بھی غیر اخلاقی چیزیں ہیں، بخل، چغلی، حسد، کینہ، نفرت، ان سے وہ پاک ہو کر ایک ایسا شخص بن جائے جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. پیر کامل کی کیا خوبصورت جستجو اور نظر ہے. اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا جس علم پر. واہ 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 سبحان اللہ. وہ علم جس کے اندر آ جائے، علم حقیقی معرفت. یہ ایک کامل مرشد کی جو ہے وہ یہ آرزو ہے کہ اس کا مرید جو ہے وہ ایک پاکیزہ بن جائے. سبحان اللہ. بہت زبردست. سامعین و ناظرین، الحمدللہ انداز محبت مجلس نمبر 5 کی قسط اول کو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور جن کے ملفوظات ہیں میری مراد حضور امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری آپ کی خاص نگاہ عنایت سے اس کو مکمل کرنے کے قابل ہوئے. انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 2 کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.